مسکین پور شریف کے قریب ایک گاؤں تھا جس میں ایک لڑکا تھا غریب گھر کا، اور اس کے ذمہ ماں باپ نے لگایا ہوا تھا کہ بس تم نے بکریاں چرانی ہیں۔ تو وہ 11-12 سال کا لڑکا تھا، صبح اٹھتا بکریاں لے کے جاتا، سارا دن بکریاں چراتا۔ بکریاں چرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ایک تو گرمی ہوتی ہے، دھوپ میں بھاگنا پڑتا ہے، دوسرا کبھی کوئی بکری ادھر منہ مارتی ہے کوئی ادھر منہ مارتی ہے، تو ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بندہ تھک جاتا ہے۔ اب یہ لڑکا گرمی کے اندر دھوپ میں ہر وقت بھاگ بھاگ کے نا رنگ کالا ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، پسینہ آتا تھا، ڈی ہائیڈریشن ہوتی تھی اور پینے کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو بڑی مشکل سے یہ دن گزارتا اور شام کو واپس آتا، اور جب واپس گھر آتا تو ایسے تھکا ہوا ہوتا تھا کہ بس آ کے بستر کے اوپر گر جاتا تھا، نیند آ جاتی تھی۔ اگلے دن جاگتا تھا تو پھر بکریاں چرانی، بکریاں چرا چرا کے اس کا نا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ ایک دن اس کو ایک دوست ملا، ایک دوسرے سے حال پوچھے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا مزے میں ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ میرے والدین نے تو مجھے ایک مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کروا دیا ہے، اور مسکین پور شریف کے مدرسے میں تو بجلی کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، سارا دن گرمی کا ہم بجلی کے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور جب پینے کا وقت ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا ہے، برف والا پانی پیتے ہیں، اور 3 وقت کھانا مل جاتا ہے، تو ہم تو میاں بہت مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ یار میرا تو کوئی حال نہیں، میں تو سارا دن بکریاں چرا چرا کے تھک جاتا ہوں، اور میرا تو دل کرتا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کہا کہ تم بھاگتے کیوں؟ میرے ساتھ آ کے مدرسے میں داخلہ لے لو۔ اس نے کہا تم مجھے لے جاؤ گے؟ اس نے کہا میں لے جاؤں گا اور اپنے استاد صاحب کو کہوں گا آپ کو داخلہ دے دیں۔ لو جی، اگلے دن یہ لڑکا اپنے ماں باپ سے بھاگ کے دوست کے ساتھ مدرسے پہنچ گیا۔ دوست نے مدرسے جا کے بتایا استاد جی میرا ایک پڑوسی ہے، اس کو ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ اس کو داخلہ دے دیں۔ تو استاد مطمئن ہو گیا کہ چلو بھائی ماں باپ نے بھیجا ہے، اس کو داخلہ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے داخلہ دے دیا۔ اب یہ جو بکریاں چرانے والا بچہ تھا، اس نے وہاں پر قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنا یہ ذہین تھا، اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا ذہین ہوں، اتنا اچھا سبق یاد کرتا، اس کی کوئی غلطی نہیں آتی تھی، اور پھر اس کی تجوید اتنی اچھی تھی کہ یہ پڑھتا تھا تو بس کوئل جیسی آواز اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی، یہ پڑھتا تھا تو بس ساری کلاس کے لڑکے اس کا قرآن سنتے رہتے تھے، یہ کتنا اچھا پڑھتا ہے۔ اب جب امتحان ہوتا اس کے 100 میں سے 101، 100 میں سے 101 نمبر۔ ایک مرتبہ ہم وہیں مسکین پور شریف میں تھے، امتحان ہوا تو لسٹ لگی تو اس کے 101 نمبر تھے 100 میں سے۔ میں نے قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب ہم لوگ بھی یونیورسٹی میں پڑھ کے انجینئر تو بنے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہمیں آپ سے گنتی نئے سر سے پھر سیکھنی پڑے گی۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا 100 میں سے 101 نمبر کیسے آ جاتے ہیں بھائی، کل نمبر تو 100 ہیں، تو 101 نمبر کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا بھائی 100 میں سے 100 نمبر تو یہ لیتا ہے، اور اتنا اچھا یہ پڑھتا ہے کہ اس کو اعزازی طور پہ ہم 1 نمبر اپنے پاس سے دے دیتے ہیں، اس لیے 100 میں سے 101 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ اور واقعی ایک دن ہم نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، عصر کے بعد بچے پڑھ رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، اچانک سورہ یوسف پڑھنے کی آواز آئی۔ اب مراقبے میں وہ آواز جب مجھے سنائی دی تو میں حیران، یا اللہ ایسی آواز سے اتنی اچھی سورہ یوسف کون پڑھ رہا ہے؟ تو میرے لیے مراقبے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا، میری توجہ بار بار ذکر سے ہٹ کے قرآن کی طرف جائے، وہ جو پڑھ رہا تھا۔ 5-4 منٹ تو میں نے کوشش کی، پھر میں نے کہا کہ بھئی اس مراقبے کا کیا فائدہ۔ میں اٹھ کے باہر آیا تو دیکھا پوری کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ بچہ بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھ رہا ہے، آنکھیں اس نے بند کی ہوئی ہیں اور لگا ہوا ہے سورہ یوسف پڑھنے میں۔ جو لوگ قریب سے راستہ گزر رہے تھے نا وہ بھی وہاں کھڑے ہو گئے، اور میں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا، معاملات کر رہا تھا، میں بھی چھوڑ کے وہاں پہنچ گیا۔ سارے لوگ اس کا قرآن سن رہے تھے، جب تک اس نے سورہ یوسف مکمل نہیں کی کوئی بندہ وہاں سے نہیں ہلا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ خیر جب اس نے وفاق کا امتحان پاس کر لیا، حافظ بن گیا، تو اس نے اپنے استادوں سے مشورہ کیا کہ استاد جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ استادوں نے کہا بھئی آپ بہت ذہین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ملتان چلے جائیں اور وہاں پہ عالم بن جائیں۔ تو یہ نوجوان بچہ جو تھا یہ ملتان آ گیا اور وہاں آ کے یہ عالم بن گیا۔ اب عالم بھی بن گیا اور حافظ بھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اب اس نے چونکہ امتحان دے دیے تھے تو اس کو واپس اپنے گاؤں جانا تھا، اور یہ ابھی بھی ڈر رہا تھا کہ میں گاؤں واپس جاؤں گا تو میرے والدین مجھے کہیں گے کہ تیرا کام ہے بکریاں چرانا، جاؤ پھر بکریاں چراؤ۔ انہی دنوں ملتان کی ایک مسجد میں قرات کا مقابلہ ہوا، اور قرات کے مقابلے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو اچھی تلاوت کرے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ انعام میں دیا جائے گا۔ تو بڑے لوگ راہ حضرات جو تھے اس میں مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آئے۔ اس کو بھی کسی نے بتایا تو یہ قاری صاحب بھی پہنچ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مسجد کمیٹی والوں نے ایک عربی شیخ کو بلایا ہوا تھا، وہ بھی کسی مقصد سے اسلام آباد میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، کوئی عرب کے رہنے والے تھے۔ ان کو انہوں نے قاضی بنا دیا، جج بنا دیا کہ جی یہ فیصلہ کریں گے کہ سب سے اچھی قرات کس نے کی۔ سب قرآن پاک پڑھا۔ جب اس قاری صاحب کے قرآن پڑھنے کی باری آئی نا تو انہوں نے اتنا اچھا پڑھا کہ سننے والوں کا دل مو لیا، انہوں نے دل خوش ہو گیا ان کا۔ سننے کے بعد ہر بندہ کہتا تھا کہ جی سب سے اچھا قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے۔ اب عمرے کی ٹکٹ کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا، تو وہ جو عربی شیخ تھے وہ سٹیج پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میری ذمہ داری تھی کہ میں اناؤنس کروں کہ کون فرسٹ آیا ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کا نام لیا کہ انہوں نے سب سے بہتر قرآن پاک پڑھا ہے، اور اس کو ایک انعام دیا جائے گا مسجد کمیٹی کی طرف سے، وہ عمرے کا ٹکٹ ہے، اور ایک انعام دیا جائے گا میری طرف سے کہ میں اس کا قرآن سن کے جو خوش ہوا ہوں۔ اس کو 2 انعام ملیں گے۔ اب مجمع حیران۔ تو پہلے تو اس عربی شیخ نے ٹکٹ ان کو پکڑائی، یہ جی عمرے کی ٹکٹ ہے، یہ آپ کو انعام مل گیا۔ اب مجمع حیران ہے کہ بھئی اس کو دوسرا انعام کون سا ملتا ہے؟ تو عربی شیخ نے اعلان کیا کہ دوسرا انعام جو میں اس بچے کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیٹی ہے جو جوان العمر ہے، اور اس نے مجھے اجازت دے کے بھیجا تھا، میں اپنی اس بچی کو اس نوجوان کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے نے اپنے استاد سے مشورہ کیا، استاد نے کہا تو دیہات کا رہنے والا ہے، تجھے کس نے رشتے دینے ہیں؟ تیری قسمت ہے، اگر عربی شیخ تجھے رشتہ دے رہا ہے تو قبول کر لے۔ لڑکے نے ہاں کر دی، اور اسی مجلس میں اس کا نکاح بھی پڑھا دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب نکاح ہو گیا تو دوسرے دن عربی شیخ نے کہا بھئی اب آپ کا نکاح میری بیٹی سے ہو چکا ہے، اب آپ میرے ساتھ سعودی ایمبیسی چلیں۔ وہ اس کو لے کے اسلام آباد چلا گیا۔ جو سعودی ایمبیسیڈر تھا نا وہ اس عربی شیخ کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ جی میں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی ہے اور اس کا اقامہ بننا ہے، فلاں بننا ہے، اور اس نے کہا جی کہ میں اس کو 5 سال کا ویزا لگا کے دے دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے ساتھ ہی عرب لے جائیں اور وہیں پہ پھر اس کا اقامہ بھی بنوا دیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عربی شیخ جو تھا اس نے اس نوجوان کا ویزا لگوایا، پھر اس کی ٹکٹ بنوائی اور اپنے ساتھ اس کو لے کر مکہ مکرمہ چلا گیا۔ وہ لڑکا جو دھوپ کے اندر بکریاں چراتا تھا اور پسینے میں رہتا تھا، آج قرآن مجید کی برکت سے اس کا گھر مکہ مکرمہ میں بنا، شادی ہوئی، وہاں کے ایئر کنڈیشن گھروں میں وہ رہنے لگ گیا،
اور وہ بچہ قرآن پاک پڑھتا تھا جب وہ روزانہ رات کو طواف کیا کرتا تھا بیت اللہ کا، کہاں بکریوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور کہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اسے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے پرجوش طالب علم کہ شوق ہوتا ہے اور وہ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔